وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہ ہے اس چیز پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ پورے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے علم کی کتنی وسعت ہے، اللہ اکبر۔ اس قرآن کی جو جس کو اللہ نے اپنا کلام کہا ہے، اس کی کتنی وسعت ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور فرشتے کی گواہی تو اللہ نے کہہ دی۔ اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ کا اکیلا کافی ہے، اللہ اکیلا گواہی کے لیے۔ جب اللہ گواہ ہے تو اس کے بعد کیا رہ گیا، اس کے بعد کیا شک رہ گیا۔ اس کلام کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا طرز عمل ہے اور کیا ہونا چاہیے، جبکہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے پورے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ دنیا بھر کے علم ہم حاصل کر لیں، میں اور آپ، اور جو العلم ہے اس قرآن جس کو اللہ نے اپنا کلام کہا ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، میں بڑی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، سورۃ توبہ میں آتا ہے آیت نمبر 6 میں، وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر ایک شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مہلت مانگے کہ میں اسلام قبول کروں گا، مجھے تھوڑی مہلت دیں اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ پر اترا ہے، تو آپ اس کو سنائیں یہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کا قول، تو یہ پورے علم کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب الفاظ جو ہیں ان کے مادے، لیکن اللہ یشہدون شہیدہ، 3 دفعہ اس آیہ مبارکہ میں یہ آیا ہے، شین ہا اور دال، 160 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، کفا جو ہے کافی ہونے کے لیے، کافی ہے اللہ اردو میں بولا جاتا ہے، کاف، کتاب والا فا اور جا، 33 کلمات قرآن میں ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اور یقینی بات ہے، اور لیکن جو ہے لیکن ہے، لیکن جب بھی آئے گا تو اس کو لیکن میں کر دیں، لیکن اللہ خود گواہ ہے کہ اس نے اس کو نازل کیا ہے آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو، اس قرآن کو، اپنے علم کے ساتھ۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اللہ کی گواہی ہی بہت ہے۔ یہ کتنی زبردست کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 41-42 میں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ قرآن بڑی زبردست کتاب ہے، بڑا زبردست، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے علم جتنا بھی ہم سائنس لے آئیں، کیمسٹری لے آئیں، بائیو لے آئیں، فزکس لے آئیں، پھر جتنی بھی جو ہماری فلکیات کا علم ہے، جتنا بھی علم لے آئیں، اللہ اکبر، اللہ کے آگے وہ علم کی حیثیت یقین کرے ایک ڈاٹ سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے نا، جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں ہماری پوری زمین کی حیثیت جو ہے نا ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ ایک ڈاٹ، ایک نقطہ ہوتا ہے نا، اس کے حیثیت کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ بہت ساری سائنس نے ترقی کر لی، اب تو سب کچھ الحمدللہ بڑا واضح ہو گیا ہم سب کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یقیناً یہ بڑی زبردست کتاب ہے، لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کہ اس میں باطل جو ہے نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیونکہ اس کو پروٹیکٹ کر دیا ہے۔ وَتَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کیونکہ یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی ہے، اور تمام اختیاروں کی مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ذات پاک نے آپ سے پہلے بھی، اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ آپ سے پہلے بھی پراپر وحی کی، اس نے آپ پر بھی وحی کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیا اس سے پہلے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، تو اللہ نے تو اپنے علم کے مطابق پورے علم کے ساتھ اس کتاب کا ایک، دیکھیں سائنس بھی جتنا مرضی آج ترقی کر لے، آخر میں گھوم کر پھر وہی آئے تھے قرآن پر۔ باقی کتابیں جتنی بھی تھیں ان میں تحریفات ہو چکی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور شریعت کو قائم کرنا تھا، اس وقت انسانیت کا ارتقاء جو ہے مکمل ہو چکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک کے انسان کے لیے ہے، اور یہ قرآن ہی
ہدایت کا سرچشمہ منبع جو ہے وہ قیامت تک کے انسان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہم مسلمان بھی اس سے ہدایت لیں۔ ہم تو اس کو صرف اللہ اکبر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھر اس کو پڑھ کر اس سے ثواب تو حاصل کرتے ہیں اور ثواب ہوتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ کھولے اس قرآن کو، اتنی عربی ضرور سیکھیں، چاہے آپ ڈاکٹر بنیں، چاہے انجینئر بنیں، چاہے آپ جس بھی سبجیکٹ میں ہائی ڈگری لے لیں، یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن اس کتاب کے آگے سب کچھ ہیج ہو جائے گا۔ اگر ہم واقعی اس کو پڑھیں گے تو لگے گا کہ کچھ بھی علم نہیں ہے ہمارے پاس، اصل علم تو یہ ہے، العلم تو یہ ہے۔ بہرحال اللہ نے اس کو اتارا۔ اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو اس کو نہیں لے گا، اس کتاب کی ہر آیت بلکہ ہر کلمہ اللہ کے کمال علم کی گواہی دیتا ہے۔ یقین کریں، اللہ فرما رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی کی گواہی دی ہے اس آیہ مبارکہ میں، کہ اللہ خود گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی نے اپنے کمال و حکمت سے اس کو اتارا ہے، اور اس کتاب کی ہر آیت، ہر کلمہ اللہ کے علم کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے کمال حکمت اور اس کی علم کی گواہی دیتا ہے۔ جو شخص تعصب سے بالا تر ہو کر جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پڑھے گا تو بے ساختہ کہہ اٹھے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ پیچھے میں پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک پادری جو بہت بڑا پادری تھا امریکہ میں، وہ جو بلکہ بہت زیادہ جو تبلیغ کرتا تھا اپنی عیسائیت کی، اس نے جب کتاب کو پڑھا اور بہت سارے لوگوں نے کہا بھی، اور اس نے جب کتاب کو پڑھا تو مسلمان ہوا، اور اللہ عنہ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کہ یہ ایک کتاب ہے اللہ کی جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی ہے جس پر کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے مومنوں کی۔ اور اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی آنکھیں کھولیں۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، تعویذ بنایا جاتا ہے، دو کے بنایا جاتا ہے، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہے، اس طرح سکھایا جاتا ہے۔ حافظ قرآن، حفاظ، الحمدللہ میرے گھر میں الحمدللہ 4 حفاظ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر انہوں نے قرآن کو سمجھ کر ہی نہ پڑھا تو کیا ان کو پتہ ہے؟ پریکٹس تو ہو جاتی ہے، چلو جی پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا، کچھ یاد رکھتے ہیں، کچھ بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ قرآن تو نکل جاتا ہے، لیکن قرآن کو اگر سمجھ کے نہ پڑھا تو کیا لکھا ہے؟ ایسے ہی پڑھا جیسے طوطا مینوں کو کچھ پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، اس طرح سیکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، یہ دلوں پر اترنے والا کلام ہے، یہ دلوں کی دنیا کو بدلنے والا ہے، یہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 167 ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور اللہ کی راستے سے رکے، اور خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا انہوں نے۔ صد کا لفظ جب بھی آئے گا رکنے اور رکانے دونوں کے لیے آ جائے گا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے رکے اور لوگوں کو بھی روکا۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو اللہ کہنے ہیں گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ جب انسان بہت دور نکل جاتا ہے تو واپسی بھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ نیت سچی ہو تو پھر اللہ پلٹا دیتے ہیں، لیکن انسان کا اپنا نفس، اس کا تکبر، یہ جو ہے نا اس کو آڑے آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا تو ہمارا اپنی نفس جو ہے کہ اپنے آپ کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو یہ آڑے آ جاتا ہے۔ اس میں جو کلمات ہیں، صدو ہے، سواد دال 42 کلمات ہیں، روکنا اور رکنے کے لیے آتا ہے۔ ضلوا ضلالم، زلال سے ہے گمراہی کی طرف جانا ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ذوات کلام نام 191 کلمات آئے ہیں۔ بعیدہ، بعید جو ہے کسی دور کی چیز کے لیے آتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے گمراہی میں، جو ایسا کام کرتا ہے خود بھی رکتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیں۔ اللہ کرے کہ آپ جب انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے ساتھ جو بھی لوگ جڑ جائیں گے، جتنے بھی جڑ جائیں، تعداد سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں نے شروع کیا تو کتنے لوگ آ رہے ہیں یا کتنے نہیں آ رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن پڑھا تو پتہ چلا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ، دن رات ہر حال میں پکارا، اور اپنے منہ پر لوگ کپڑا ڈال لیتے تھے، بات نہیں سنتے تے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ تھے؟ 50-60 لوگ، 950 سال کی تبلیغ، 13 سال یا 15 سال یا کتنے سالوں میں جا کر ایک شخص صرف ایمان لے کر آیا، اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ ہود علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھا، اللہ اکبر، تو میں نے کہا لوط علیہ السلام اللہ کے رسول، اور پھر جب ان کے ساتھ ایمان کون لایا تھا؟ صرف 2 ان کی بیٹیاں، جو آتا ہے روایات میں، باقی سب کسی نے نہیں مانا، اللہ اکبر، تو وہ بھی کامیاب ہیں۔ تو اس لیے جس نے بھی یہ کام کرنا ہے یہ نہ سوچے کہ کون سنے گا، مجھے نہیں سنے گا، آپ اپنے حصے کی شمع جلا دیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کوئی بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا میں گمراہی کے دے رہے ہیں جی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ مسائل ہیں جی، یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اپنے حصے کی کوشش کریں، کھولیں اس کتاب کو نیت کے ساتھ،
اس لیے نہیں کھولنا کہ لوگوں پر اپنا روپ گانٹنا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہدایت لینی ہے، تو ہدایت ضرور ملے گی. کیونکہ جب ہم مانگتے ہیں نا سورہ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ فوراً اس کے بعد سورہ البقرہ اس لیے لے کر آئے ہیں، حالانکہ یہ ہجرت کے سال میں یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال میں جو ہے نازل ہوئی، تو اللہ لے کر آئے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مانگتے ہو ہدایت تو یہ کتاب ہے، آپ پڑھو اس کو، شروع کرو اس کو، اور اس پر غور و فکر کرو، اور اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دو کہ یہ ہے ہدایت کا سرچشمہ، یہ ہے ہدایت کا منبع. آیت کو اب ترجمہ کر لیتے ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو رکتے ہیں اور روکتے ہیں لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، اللہ اکبر، تو وہ تو گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں. آج سوشل میڈیا میں جتنے لوگ صرف اس لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، چاہے علماء ہوں چاہے جو بھی ہے، علم کے باوجود بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ اپنی ریٹنگ بڑھا سکیں. اللہ اکبر، اختلافی مسائل پر اتنی گفتگو، اور پھر جو اصل بات کرنے والی ہے اس سے ہم کتنی دور ہیں. اس لیے ہمیں خود کھولنا ہے، مجھے اور آپ کو کھولنا ہے. میں ایک کاروباری شخص ہوں، ایک بزنس ہے، الحمدللہ بڑا بزنس ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بارہا اس بات کو دہراتا ہوں تاکہ لوگوں کو صرف اس لیے نہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ میرے جیسے نالائق کو اس نے پکڑ لیا، کان سے اٹھ کے اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا. مجھے تو کتاب ہی نہیں پڑھنی آتی تھی، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، باقی چیزیں تو بہت بات کی ہے. اور 49 سال کی عمر میں جب 2014 میں شروع کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اتنی توفیق دی کہ 2015 میں جو سیکھ رہا تھا اس کو ساتھ سکھانا شروع کر دیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دفعہ تفسیر جو ہے وہ اپنے گھر میں کی، ایک دفعہ ایک مسجد جو میری مارکیٹ میں ہے اس میں کی، اور پھر ایک دفعہ آڈیو قرآن میں کی. اور اب الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے، پیغام ٹی وی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھے پیغام پر موقع دیا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کو آسان کیا جائے، اس لیے مادے بھی بتاتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جن لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں وہ میرے سے جیسے ہی ہے، بلکہ میرے سے تو بہت بہتر ہوں گے جن کو دعوت دے رہا ہوں. تو اللہ کرے گا یہ قرآن آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس قرآن کا تو ٹائٹل ہی یہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 دفعہ اس آیت کو دہرایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو اس کے لیے وقت نکالے اور اس کو سمجھے اور پھر اس پر غور و فکر کرے اور اس پر اپنی زندگی میں لے کر آئے. تو یہ تو چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی روب والی آیت ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جب قرآن کا سلوب، عربی کا تھوڑا سلوب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے یقین کے ساتھ کہا کہ اس کو آسان بنایا ہے. اور یہ واقعی آسان ہے. جو لوگ مشکل بناتے ہیں کہ اتنے علوم سیکھو اس کے بعد سیکھنا، ہاں کچھ مسائل ہیں علماء سے جا کے ضرور پوچھیں، لیکن بہت سارے مسائل تو سیدھی جیسے آج کا سبق ہے اس میں دیکھیں کیا مشکل ہے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں. کفر ناشکری کے لیے ہے، کفر انکار کے لیے ہے، اور کفر جو ہے اللہ کو نہ ماننے کے لیے بھی ہے، اور اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہ ماننا اس کے لیے بھی آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ جیسے بہت ساری جگہ پر کر کے لوگوں جو ایمان لائے، تو ہم نے اسی سورہ میں پڑھا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان کے دعوے دار تو بنے، تو لاؤ پہ اتنا ایمان جو لانے کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول پر. بہرحال ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، خود تو بھٹکے ہیں. اور تو ایسے لوگ جو خود بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چہرے، میں نہیں بولنا چاہتا کچھ بھی. الحمدللہ اللہ ہم سب کو سکون جو ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں، اپنے آنکھوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے فرمان کو پڑھیں. بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اور پھر اگر کوئی چیز میں کسی میں شبہ ہے تو ضرور علماء سے رجوع کرے، جو سمجھتے ہیں قرآن کو ان کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خود پہلے ہیں، خود آئیں. زبانیں سن کر تو دعوے کرنے جو ہیں اور پھر لوگوں پر تنقید کرنا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ان الذین، اگلی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلی آیت آیت نمبر 168 ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کی روش اپنائی، ناشکری کی اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ کے ذمہ کہ اللہ ان کو بخشے. جو کہتے ہیں تو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نفس ان کا اپنا آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ سورہ فرقان میں آتا ہے سورہ نمبر 25 آیت 43 میں، کہ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. تو کیا آپ اس کی وکالت کریں گے کل قیامت والے دن؟ اللہ اکبر. تو یہ سب جو ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا نہیں کیا تو ہم نے کسی کا اور کا حکم کیا، تو یہی تو شرک ہے، یہ تو ظلم ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، کئی جگہ پہ جو احکامات ہیں ہم ان کو توڑتے جا رہے ہیں.
اور کس کی مرضی چل رہی ہے؟ میرے نفس کی. یا بغیر علم کے لوگوں سے جا کر مسئلے پوچھ لیتے ہیں. جس سے بھی جا کر مسئلہ پوچھے، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ان کا سوال صحیح کرو، مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یہ ہے اصل دین. اس پر جب آئیں گے، اور پھر صحابہ نے اللہ اکبر ان کو پڑھنا پڑے گا، ان کی شانیں پڑھنی پڑیں گی، ان کی قربانیاں پڑھنی پڑیں گی، انہوں نے جو دین کے لیے خرچ کیا اور جو انہوں نے جانیں اپنی قربان کی، پڑھنا پڑے گا. پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ دین ہم سے کیا تقاضا رکھتا ہے. ان الذین کفروا وظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو بخشے. لیغفر جو ہے غفارہ سے ہے ڈانپ دینا، یا انفارا 234 کلمہ آتا ہے. لیہدیہم ہدایت سے ہے ہادا، اور یا 316 کلمات قرآن میں ہیں. طریقہ جو ہے، آپ اگر مکے میں جائیں گے تو طریق کہتے ہیں جب آپ طواف کرتے ہیں کہ راستہ دو. راستہ تو راستے کے لیے آتا ہے، سبیل بھی راستے کے لیے آتا ہے، طریق بھی راستے کے لیے آتا ہے. توئیں را اور کاف جو ہے کینچی والا 11 کلمات آئے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر کے اگلی آیت پر آ جاتے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ناشکری کی، انکار کیا، نہیں مانی اللہ کی اور ظلم کیا، اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو بخشے گا. ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی کوشش کریں گے نا، ہدایت کے لیے کوشش کریں، ہدایت نہیں ملے گی ہمیں. رزق تو مل جاتا ہے، دیکھتے ہیں ہم بہت سارے لوگ کتنا پڑھتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو رزق زیادہ دے دیتا ہے. یقین جانے ہدایت ایسی چیز ہے جو اللہ کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور کوشش کرنے والے کو ملے گی. جتنی کوشش کریں گے اتنے ہی زیادہ اللہ ہدایت دیں گے. دل میں ایک سچائی ہونی چاہیے کہ اللہ میں جو بھی حاصل کر رہا ہوں، اللہ مجھے سچائی کی طرف رکھنا، اس میں میری ذات شامل نہ کرنا، اس میں میری انا شامل نہ کرنا، اس میں میرا کسی قسم کا لالچ یا کوئی بڑا بننے کا شوق جو ہے وہ نہ کرنا. اللہ رعایہ کاری سے بچا لینا. اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین ثم آمین. اللہ فرما رہے اگلی آیت میں اللہ طریقہ جہنم، اللہ ان کو راستہ نہیں دکھائے گا. وہ لوگ جو ظالم ہیں، اللہ اکبر، اور جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ جو ہے بخشے گا اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر صرف جہنم کا اللہ راستہ ان کو دکھائے گا. پھر اسی طرف لگے رہیں گے، بڑھتے جاؤ پھر اپنی تو سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جاؤ، تاکہ اور زیادہ اللہ کے غضب کے اور اس کی سزا کے مستحق ٹھہرو. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے. اللہ طریق ہم نے پڑھ لیا، تو ایک را کاف 11 کلمات. خالدینہ خود سے ہے، خا لام دال 87 کلمات آتے ہیں. ابدا جو ہے ابد آباد ہم کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر اللہ طریقہ جہنم کا طریقہ جہنم کا راستہ دکھائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سب اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. یسیرہ جو ہے یسر سے ہے، یا سین را، اور اس کے 44 کلمات قرآن میں آئے ہیں. اللہ طریقہ جہنم، مگر جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اگلی آیت نمبر 170 ہے. یا ایھا الناس، اللہ اکبر، اے لوگو، اللہ نے پوری انسانیت کو پکارا ہے. اللہ اکبر، یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے. آپ کو بھی پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم آخری امت ہے، ہمیں بھی انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور پھر اللہ فرما رہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہاں ایمان کو بعد میں لایا گیا کہ تم یہ پہلے جو ایمان کو کامل کرتے رہو، ساتھ ساتھ پہنچانے والا کام کرتے رہو، خود بھی نیک عمل کرتے رہو اور لوگوں کو بھی نیکی طرف پکارو، خود بھی برائی سے رکو اور لوگوں کو بھی برائی سے روکو. اور پھر وہاں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم درمیان میں امت ہو، رسولوں کے بعد اب کوئی رسول نبی نہیں آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اب تم یہ کام کرو گے جو رسولوں نے کیا تھا. ہاں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم جا کر لوگوں پر گواہ بنو گے، جا کر لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچاؤ گے، قرآن اور سنت کو پہنچاؤ گے. اے لوگو، تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، حق سچے رسول اپنے تمہارے رب کی طرف سے. فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو لاؤ ان پر ایمان، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان لو کس کے حکم کا انکار کر رہے ہو، جس کے لیے سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور انکار تم کس بنا پر کر رہے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ بڑا حکمت والا ہے. اللہ اکبر.
اس میں قد جا جو ہے یا یون ناسو، ناس جو ہے لوگوں کے لیے آتا ہے، قد جاءکم یقیناً تمہارے پاس آ چکے، کون؟ جا کا جو روٹ ورڈ ہے جیم یا الف ہے، آ چکے کون؟ رسول بالحق، حق بھی جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے حق کے ساتھ، یعنی جو لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، تو ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر کیا ہے؟ ہر وہ بھلائی جو انسان کے لیے بہتر ہو، جو انسان کو پسند بھی ہو، تو ایمان لے ہو اس پر۔ ہم تو ایمان کے دعوے دار ہو کر مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کیا ایمان ہے میرا و آپ کا اللہ کے اس کلام پر، جس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور اس قرآن پر بھی۔ ہاں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو پس اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، علیمًا، خوب علم والا، سارا علم ہی اس کے پاس ہے، پورا جو آپ جتنے بھی علم میں نے گنوائے ہیں نا، چاہے فلکیات کا ہو، چاہے سائنس کا ہو، چاہے فزکس کیمسٹری بایو، چاہے دنیا میں معاشیات کا ہو، سب علم اس کے پاس ہے، حکیمہ، اور ہے بھی حکمت والا۔ اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءکم، کہ آ چکے تمہارے پاس، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن بھی حق ہے اور آپ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے، یقین جانے۔ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، پس لاؤ ایمان، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو جان لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہاں جاؤ گے نکل کر اس پورے اللہ اکبر آسمان اور زمین کے نظام سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ بڑی دفعہ وہ حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے جنو انس، تم سب کے سب اس میں ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اور سب اس شخص جیسے ہو جاؤ جو سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، ابو جہل جیسے ہو جاؤ، تو اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی خدائی میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی شان میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا کوئی اللہ اکبر سمندر میں سوئی ڈال کر دیکھے اس پر کوئی پانی لگائے تو اس پر نہیں پڑتا، اور تم سب کے سب اس شخص کی طرح ہو جو سب سے فرمانبردار ہے، زیادہ سب سے زیادہ فرمانبردار ہے، تو پھر بھی اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی خدائی میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے شان میں کچھ بھی بڑھوتی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، تو اللہ کی کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتی۔ اے جن و انس، تم سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں جتنا خزانہ آپ کے نام، آج جتنے بڑے بڑے نام ہیں نا، ایلن مسک ہے یا بل گیٹ ہے یا جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹاٹا کمپنی کا مالک ہے، اتنا مانگ لو، اس سے 100 گنا زیادہ مانگ لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو ڈالا جائے سمندر میں اور اس پر دیکھا جائے کتنا پانی، اتنی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ زمین و آسمان کی کہ مالک کی نافرمانی کر کے تم اپنے نقصان کرو گے اور کسی کا نقصان نہیں کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اللہ بے خبر نہیں ہے، اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے، اس کی حکومت میں رہتے ہوئے، اس کی اللہ اکبر اس کے حاکم ہونے کے باوجود، تم محکوم ہونے کے باوجود، اللہ اللہ ہے اور تم بندے ہونے کے باوجود، مانتے بھی ہو کہ اللہ کے بندے ہو، تم جو بھی حرکتیں کرتے ہو، جو بھی اپنی مرضی سے کرتے پھر کر لو، اسے معلوم نہ ہو، یہ تمہارا خیال ہے، اس کو سب معلوم ہے نہ، وہ تم اس کا تو وہ، کیونکہ وہ علیم حکیمہ ہے۔ اللہ اکبر، اپنے فرامین کے حلاوتی کرنے والے سے نپٹنے کا طریقہ خوب جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کیسے نپٹا جائے گا ان سے۔ اب اگلی آیت آ گئی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہا جا رہا ہے کن سے؟ اہل کتاب سے، کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ ولا تقولوا للہ الا الحق، اور نہ کرو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ بے شک مسیح ابن مریم، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلماتہ، اور اس کے کلمہ ہیں جو اللہ نے القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم علیہ السلام پر القاء کیا، وروح من، اور اس کی جانب سے روح ہے جو اللہ نے بغیر باپ کے کون کے کلمے سے پیدا کر دیا جن کو۔ وآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ تم نے تثلیث کا جو تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، یہ تینوں کو الہ بنا دیا ہے۔ پہلے انہوں نے الہ کس کو بنایا تھا؟ مریم علیہ السلام کو اور اللہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ بیٹے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ بیٹے کی ماں ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو، اللہ کا کیسے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کا غضب جو سورہ مریم میں غضبتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من، کہ زمین ہے کہ آسمان
پھٹ جائے ان کی باتوں سے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دعوت دے رہے ہیں آپ یہاں پر نصارہ کے لیے، بڑی خوبصورت دعوت ہے، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، رک جاؤ، ابھی بھی بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، اور جان لو کہ اللہ ہی تمہارا اکیلا الہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے بطور کارساز۔ یا اہل الکتاب لا تغلو، تغلو جو ہے غلو کرنا، کس چیز میں بھر جانا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب غلو نہ کرو، غین لام واو غلو جو ہے اس سے ہے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، کلمہ جو ہے کاف لام میم 75 جو ہے روٹ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، 75 کلمات ہیں اس سے، القاہ ہے، القاہ جو لکی سے ہے، لام کاف یا 146 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس روٹ ورڈ سے، اور روح من، اور روح جو ہے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ روح کے بغیر کیا ہے، اللہ اکبر، تو روح جو ہے اللہ کی جانب سے جو ان کی طرف پھونکی گئی، جو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، روح کا جو مد ہے را واو اور ہا ہے، 57 کلمات آئے ہیں، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ نہ ایجاد کرو، 32 کلمات قرآن میں آئے ہیں، انتہو نہیں سے ہے، باز آ جاؤ، نہ کرو ایسا کام، انما اللہ الہ واحد، بے شک تمہارا اللہ ہی اکیلا الہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں۔ ولد جو ہے وہ آتا ہے بیٹے کے لیے، اور والد آتا ہے باپ کے لیے، واو لام دال 102 کلمات آتے ہیں قرآن میں، وکفا باللہ وکیلا، کفا جو ہے کافی ہو جانا، کا جو ہے کتاب والا، اور فے اور یا 33 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں، وکیلا جو ہے کارساز کے لیے آتا ہے، واو کاف لام 70 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات کر مکمل کر لیتے ہیں۔ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، یعنی نصارہ سے خطاب ہے، عیسائیوں سے، کہ نہ اپنے دین میں غلو کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کرو اللہ پر ایسی بات مگر سوائے حق کے، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے علاوہ کچھ اور نہ بیان کرو اللہ کا نام لے کر، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یقیناً عیسیٰ ابن مریم اللہ کے، اللہ اکبر، رسول ہے، وکلماتہ، اور وہ کلمہ ہے جو القا کیا گیا، القاہا الی مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من، اور روح امین کی طرف کے ذریعے یہ کیا گیا، وآمنوا باللہ ورسولہ، اور ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو، نہ کہو کہ 3 میں سے ایک اور 1 میں سے 3، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اور جان لو کہ تمہارا الہ ایک اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے، سبحانہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات والارض، اس کے لیے تو سارا آسمان اور سارا زمین ہے، زمان میں جو آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اسی کا ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے طور پر، کارساز کے طور پر تمہارا، اللہ اکبر۔ اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے رہبان، اور آج جو ہمارے بھی اللہ اکبر، جو پیری اور مریدی کا ایک چل رہا ہے پورا سسٹم، اور پھر جو بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جو ہو رہا ہے آستانوں پر، اس میں کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی نا، انہوں نے بھی اپنے رحمانوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو، جو نیک لوگ تھے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، انہوں نے ان کو بعد میں ان کے ساتھ ایسی باتیں جوڑی کہ بنا لیا ان کو اپنا، اللہ فرمانے احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیا، ہاں قرآن کو چھوڑ کر ادھر چل پڑے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی الہ بنا لیا، وما امروا الا لیعبدوا الہ واحد، ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی بندی کرنی ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نا بغیر باپ کے آئے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران ہم نے پڑھی تھی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، اس کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، تو اس کا ہو جا تو وہ ہو گئے،
تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، ان کو تو ماں کے ساتھ ماں سے پیدا کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا، حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور ایک روح ہے اللہ کی جانب سے، یعنی روح المین کے ذریعے یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا۔ اللہ ویسے بھی کن کا کلمہ ہی کافی ہے اللہ کے لیے اس کی طرف سے، اور یہ کہ وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا بھی، اور غلو جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث 3445 صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا میرے مرتبے میں میرے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور وہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا